أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن. امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں. آمین الحمدللہ. اہلاً و سہلاً. Welcome you all to this beautiful journey of learning Surah Al-Mursalat. سبحان اللہ. رمضان سے پہلے بہترین موقع ہے کہ ہم قرآن کی اس سورہ کو پڑھیں. اوکے. اور جس طرح ہم قرآن سے جتنا زیادہ قریب ہوں گے رمضان سے پہلے اتنا زیادہ ہمارے لیے رمضان کے اندر قرآن کو سیکھنا، سمجھنا، اس کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنا آسان ہوگا، ہے نا. رمضان قرآن کا مہینہ آ رہا ہے تو اس کے لیے ہماری پریپریشن زیادہ سے زیادہ ہوگی انشاءاللہ. اللہم بلغنا رمضان. تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. یہ کورس انشاءاللہ ودن رمضان کمپلیٹ ہو جائے گا، جہاں پر ہم سورہ المرسلات کی تجوید بھی دیکھتے ہیں اور ٹرانسلیشن بھی سیکھیں گے، ہے نا. کیونکہ قرآن کا بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ اس سے ہدایت بھی حاصل کر سکیں. تو when we will be reciting the ayahs of سورہ المرسلات، تو یہ جو میننگ ہوتی ہے اس کی ہمارے مائنڈ میں رہے گی، تو آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہوگا اینڈ ساتھ میں اس سے ہدایت حاصل کرنا بھی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. اوکے. سورہ المرسلات، یہ جو سورہ کا نام ہے اس کی پہلی آیت سے آیا ہے نا. ابھی جو ہم نے پڑھا فرسٹ آیا کے اندر ہی والمرسلاتی آیا ہے نا. تو یہ ورڈ مرسلات سے سورہ کا نام ہے اینڈ یہ قرآن کی 77 سورہ ہے جس میں 50 آیاز ہیں. اگر آپ اس کو میمورائز کر رہے ہیں ماشاءاللہ تو آپ کے لیے ایک اور گڈ نیوز یہ ہے کہ اس میں ایک آیت ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. تو یہ آیت اس میں 10 بار آئی ہے. یعنی if you memorize that just one ayah, that means you have memorized already 10 ayahs of this surah. سبحان اللہ. سو ایزی ٹو میمورائز، ہے نا. جو ریمیننگ آپ کو رہ جائیں گے صرف 40 آیتیں یاد کرنے کی رہیں گی. اگر آپ اس کو یاد کرنا چاہتی ہیں تو بہترین ہے. رمضان سے پہلے اس کو یاد کریں تو کتنی اچھی بات ہوگی، ہے نا، کہ قرآن کا مہینہ آنے سے پہلے آپ نے قرآن کی 50 آیات کو میمورائز کر لیا. سبحان اللہ. اوکے. تو یہ مکی سورہ ہے. اس کا جب تھیم آپ پڑھیں گے ایون بیکڈ بائی حدیث ول کم ٹو نو کہ یہ جو ہے مکہ میں نازل ہوئی تھی، مکی دور کی صورت ہے جس کا مطلب کیا ہے. مرسلات کا مطلب ہے وہ جو پے در پہ بھیجے جائیں. یعنی یہاں پر ذکر ہواؤں کا ہے. اوکے. ڈفرینٹ آف اوپینینز ہیں کہ مرسلات ہوائیں یہ اسٹرانگ اوپینین ہے. اوکے. جو پے در پہ بھیجی جاتی ہیں، یو نو لائک ہاؤ دا ایئر فلوز. سبحان اللہ. تو اس کے حوالے سے یہاں پر بات ہو رہی ہے، ہواؤں کے حوالے سے. اس کا ایک اور اسٹرانگ اوپینین یہ بھی ہے کہ یہاں فرشتوں کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. اوکے. اور کچھ ایسے روایت ہیں، یعنی کچھ ایسے اوپینینز بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کا یہاں پر ذکر ہے یا کچھ ہارسز ان کے بارے میں بتاتے ہیں. اوکے. لیکن اسٹرانگ اوپینین کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ مرسلات ویری اسٹرانگ از اباؤٹ ہوائیں. اوکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہواؤں کا ذکر کرتا ہے. ایک اور جو اسٹرانگ اوپینین لیا جائے تو وہ فرشتوں کے حوالے سے ہوگا. اوکے. تو یہ سورہ کا تھیم کیا ہے، اس میں کس بارے میں بات کی جا رہی ہے. یہاں پر obviously مشرکین مکہ جو قیامت کا انکار کیا کرتے تھے، مکی سورہ ہے تو بہت سارے سوراز جو 29 کے ہیں، جو 30 کے ہیں، اس میں قیامت کا ٹاپک ہوتا ہے کیونکہ وہ قیامت کا انکار کرتے تھے، ہے نا. اس ٹائم مشرکین مکہ انہیں یہ بالکل یقین نہیں آتا تھا کہ جو ہم مر جاتے ہیں اور مٹی میں مل جاتے ہیں اس کے بعد کیا ہم دوبارہ سے زندہ ہو جائیں گے. یہ ان کی سوچ میں آتا ہی نہیں تھا. یہ اٹ واز بیانڈ دیئر تھنکنگ پاور کہ دوبارہ سے ہم کیسے اٹھائے جائیں گے، کس طرح اتنی خوبصورت دنیا ڈسٹروائے کی جائے گی، ایوری تھنگ ول بی ڈسٹرائڈ، قیامت قائم ہوگی. انہیں یقین نہیں تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں قیامت کا یقین دلاتا ہے. اوکے. اور جو سچ کو جھٹلاتے ہیں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. اور آخر میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ نیک لوگوں کے لیے جنت میں کیا انعام ملنے والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بھی یہاں پر ذکر کرتا ہے. تو یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ اینڈ انٹروڈکشن آف سورہ المرسلات. ہم کمپلیٹ سورہ المرسلات کو ایک گروپ میں دیکھیں، گروپ آف یا سیٹ آف آیاز میں دیکھیں تو یو ول کم ٹو نو کہ اسٹارٹنگ کے جو آیات ہیں فرسٹ 1 to 7 آیات جو اب ہم نے پڑھے ہیں، اس میں 1 to 6 آیات جو اسٹارٹنگ کے ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف مخلوقات کی قسم کھاتے ہوئے جو ہے ان فرسٹ 6 آیات کی شروعات ہوتی ہے. اوکے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کا یقین دلاتا ہے. بعد کی جو آیتیں ہوں گی فرام لائک 7 to 15 کی جو آیتیں ہوں گی اس میں قیامت کا منظر بیان ہوتا ہے جو ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھنے والے ہیں. اور 16 to 25 جو آیات ہیں تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت، مختلف نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت ہے. اینڈ 29 سے 40 تک مجرم جو ہوتے ہیں
ان کا جہنم میں کس طرح ان کا سلوک ہوگا، کس طرح ان کو جہنم میں ہانکا جائے گا، اس کے حوالے سے ذکر ہے. اینڈ لاسٹ کے جو آیاز ہیں 41 to 50، اس میں قیامت کے دن جو نیک لوگوں کی نعمتیں ہونے والی ہیں اس پر تذکرہ ہے، اور جنہوں نے جھٹلایا، جنہوں نے قیامت کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، ان کے ساتھ کس طرح ذلت اور رسوائی کا معاملہ ہونے والا ہے اس کا ذکر ہے. اوکے، دس از اے تھیم اسپیشلی اف یو وانٹ ٹو میمورائز، اٹ از بیٹر کہ آپ اس تھیم کے ساتھ اس کو یاد بھی کریں. لائک 1 to 7 آیا پہلے یاد کریں، پھر 8 to 15، 16 to 28. ان دس وے اف یو میمورائز ود دا ٹاپک وائز تو آپ کے لیے اور آسان ہوگا یاد کرنا انشاءاللہ. سو آج کا لیسن ہے نمبر 1 to 7 آف سورہ المرسلات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. الحمدللہ. تو یہ رہی 7 آیاز جو آج ہم سیکھنے والے ہیں. اس سے پہلے انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں. اوکے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم تجوید کے رولنگس کو دیکھیں گے. آیہ نمبر 1، والمرسلات عرفا. والمرسلات، یہ جو واو ہے یہاں پر، یہ واو قسم کے لیے ہے. واو ایک اور ہوتا ہے حرف عطف جس کو کہتے ہیں، اینڈ کے معنی میں، اور کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو واو ہے وہ قسم کے حوالے سے ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے ان ہواؤں کی، یعنی جو بریکٹ میں ہے کس کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کھا رہا ہے، وہ ہے ہواؤں کی جو ایک کے بعد ایک بھیجی جاتی ہیں عرفا یعنی نرمی سے. تو یہاں پر جو ہوا کا ذکر ہے وہ پازیٹیو کائنڈ آف ہوا جو بہت دھیمی دھیمی چلتی آ رہی ہے. سبحان اللہ، کس طرح وہ پھیل جاتی ہے، اس ہوا کے بارے میں ذکر ہے. عرفا نرمی سے جو ہوا چلتی ہے، اس ہوا کے بارے میں ذکر ہے. تو یہاں پر ہوا کا ذکر کرتے ہوئے اللہ ایکچوئل میں قیامت کا یاد دلانا چاہ رہا ہے کہ ایسے ہی قیامت کے دن یہی جو ہوا ہے وہ کیسے بہے گی، کیسے وہ چلے گی. فالعاصفات عصفا، پھر جو آندھی بن کر زور سے چلتی ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی آیت میں ہم نے کیا دیکھا، ایسی ہوا جو نرمی سے پے در پہ، والمرسلات عرفا جو چلتی ہے. یعنی فطرت میں ہوا کا یہ ہے کہ وہ تیز چلے. ایکچوئل میں ہوا ایسی ہے کہ وہ تیز چلتی ہے، سائیکلونز کی طرح اور آندھیوں کی طرح، وہ بس ہر چیز کو ہلاک کر دیتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بریک ڈالا ہوا ہے، رائٹ. وہ بہت دھیمی سے چلتی ہے. تو اب بھی جب ہم ہوا کو دیکھ رہے ہیں جو ہمارے آس پاس ہے، تو سوچیں کہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ اتنی دھیمی دھیمی سے بہ رہی ہے یا چل رہی ہے نا. بٹ وین اٹ کمس ٹو اٹس وائلنٹ نیچر، تو فالعاصفات عصفا، پھر جو آندھی بن کر زور سے چلتی ہے. اللہ اکبر. تو جب آندھی بن کر چلتی ہے تو اب اس کا ڈسٹرکٹیو فیز بیان کیا گیا ہے، کتنی وائلنٹلی یہ چل سکتی ہے. سونامی، سائیکلونز یعنی ہلاکت برپا کر دیتی ہے. اللہ اکبر. تو اس سے ہم قیامت کو یاد کر سکتے ہیں. جو اسپیشلی یہ جو سورہ ہے مکی دور کا، جو قیامت کا انکار کر رہے تھے، انہی کو جو ہے ہواؤں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان ہواؤں کو ہی دیکھ لیں جو دھیمی دھیمی چل رہی ہیں، لیکن اگر وہ تیز آندھی کی طرح برسنے لگیں تو کس طرح وہ آپ سب کو ڈسٹرائی کر سکتی ہیں، ہے نا. تو اسی ہوا سے ہم قیامت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. سبحان اللہ. اس کے بعد والناشرات نشرا، اور جو بادلوں کو خوب اچھی طرح پھیلا دیتی ہیں. سبحان اللہ. یعنی یہ جو ہوائیں ہیں ان کا ایک اور پازیٹیو سائڈ کیا ہے، یہی کہ جب وہ چلتی ہیں تو بادلوں کو پھیلاتی ہیں. سبحان اللہ. تو اسے کیا ہوتا ہے کہ بادل سے بارش برستا ہے، زمین پر جب گرتا ہے تو جو مردہ زمین ہے وہ حیات آ جاتی ہے، یعنی وہ زندہ ہو جاتی ہے. پولن گرینز بھی وہ اسپریڈ کرتی ہے. یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کس طرح ہوا فرام ون پلانٹ ٹو اندر پلانٹ پولن گرینز کو بھی اسپریڈ کرتی ہے، جس کی وجہ سے گرینری چھا جاتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہوا کے بارے میں ہے کہ کس طرح وہ پھیل کر پازیٹیوٹی لے کر آتی ہے. اس کے بعد فالفارقات فرقا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتے ہیں. یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس آیت سے
یہ جو والمرسلاتی جو ہے اس کا مفہوم لیا گیا تھا کہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں یا جو ہے ہوائیں بھی ہو سکتی ہیں. اوکے فرشتے وہ ہوتے ہیں نا کہ جبرائیل علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، جبرائیل علیہ السلام کس طرح جو ہے آیتیں انبیاء پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لے کر انبیاء تک نازل فرماتے تھے، وہ پہنچاتے تھے، تو وہ آیتیں جو ہے وہ کیا کرتی ہیں، حق اور باطل کو الگ کر دیتی ہیں. تو اس کے معنی میں فرشتے بھی اس وجہ سے آئے ہیں کیونکہ یہ جو فرشتے ہیں حق اور باطل کو الگ کرتے ہیں. اگر ہواؤں کے معاملے میں اگر ہواؤں کا ہی مفہوم اگر ہم لیں تو آبویسلی جو یہ ہوائیں ہیں وہ چلیں گی، اور ایسی بستیاں جو ظلم کرتی ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں، جیسے قوم عاد تھی تو اللہ نے کیا کیا، ہواؤں کو برسایا جو انہیں اڑا لے گیا ہے نا. ایسی بستیوں کو اللہ نے بالکل تباہ کر دیا. اس سے کیا ہوا، یہاں پر بھی فرق ہوا. فالفارقات فرق کرنے سے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی نیک لوگوں کو برے لوگوں سے فرق الگ الگ کر دیا ہے نا. ایسی ہواؤں نے بالکل بھی قوموں کو برباد کر دیا جو ظلم کیا کرتے تھے، رائٹ. تو فالفارقات فرقہ میں ہم ایون وی کین ٹیک این میننگ آف فرشتے آلسو، ہم اس کو ہواؤں کے سائڈ سے بھی دیکھیں تو اس کا مفہوم صحیح بنتا ہے. فالملقیات ذکرا، پھر نصیحت کی باتیں نازل کرتے ہیں، سبحان اللہ. تو آبویسلی یہاں پر بھی ہم دونوں مفہوم دیکھیں گے. ایک تو فرشتے ہیں تو آبویسلی وہ اللہ کی آیتیں جب نازل کرتے ہیں اللہ کی طرف سے انبیاء تک تو نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں. اگر ہوائیں، جو اس کا ٹاپک سٹارٹنگ سے چلے آ رہا ہے، اس کے حوالے سے دیکھیں تو جو ہوائیں ہیں وہ ہمارے دل کے اندر اللہ کا ذکر اور بڑھا دیتی ہیں، ہے نا. کس طرح یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ذکر بڑھا دیتی ہیں، کیونکہ جب ہوائیں چلتی ہیں تو ہمیں اللہ کے ہونے کا احساس بھی ہوتا ہے نا. اور ساتھ میں یہ کہ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں تو یہ ثابت ہے کہ جب ہوائیں چلتی تھیں تو ان کا جو چہرے کا رنگ ہے وہ بدل جاتا تھا. یعنی ہی واز ناٹ دیٹ ہیپی وین ہوائیں برستی تھیں، ہوائیں چلتی تھیں. کیوں؟ جب عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے پوچھا کہ ایکچوئل میں ہوائیں کیسے ہوتی ہیں، کہ جب وہ آئیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے. اسپیشلی مکہ کا اس دور یاد رکھیں جہاں پر بارش ہونا، ہوائیں ہونا، اٹس ناٹ دیٹ ایزی. بٹ جب ہوائیں چلتی تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیوں فیل کرتے تھے کہ وہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارے لیے ان ہواؤں کو خیر کا ذریعہ بنا. اوکے تو جب ان سے پوچھا گیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ قوم عاد کی ہوائیں نہ ہوں. اللہ اکبر، ہے نا. تو obviously یہ ایک ذکر پیدا کرنے والی ہیں، پھر نصیحت کی باتیں نازل کرتی ہیں. یعنی یہ جو فالملقیات ذکرا، ذکر کا یہاں پر جو تذکرہ کیا گیا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دلوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد وہ دلاتی ہے، اور خوف بھی پیدا ہوتا ہے اس سے کہ کہیں آندھی نہ آ جائے، طوفان نہ آ جائے، قیامت نہ آ جائے، ہے نا. اللہ اکبر. تو اس کے بعد ہے عذرا او نذرا، جو یا تو لوگوں کے لیے معافی مانگنے کا سبب بنتی ہے یا ڈرانے کا. اللہ اکبر. یعنی جو یا تو لوگوں کے لیے ایک ذریعہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جائیں، اوکے، یا تو ان کے لیے ایک وارننگ ہے. کیونکہ یہ ہوائیں بھی نا اللہ کی رحمت ہوتی ہیں. جب آپ ہواؤں کو فیل کریں اور وہ آپ کو سکون دیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، تو سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحمت ہوتی ہے وہ ہے نا. لیکن اگر یہی ہوائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اگر آپ جو ہے قہاری یا جباری دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ کس طرح یہی ہوائیں پھر طوفان بن جاتی ہیں، سائیکلونز بن جاتی ہیں، ہے نا. سونامی اسی سے آتی ہے. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھلانا چاہتا ہے یہاں پر ان آیتوں سے کہ ان ہواؤں کو ہی دیکھیں کہ کس طرح وہ جو ہے آپ کے لیے ایک سکون کا باعث بھی بن سکتی ہیں یا آپ کے لیے جو ہے ہلاکت کا بھی باعث بن سکتی ہیں. تو قیامت کی یاد دہانی یہاں پر دلائی جا رہی ہے ان ہواؤں کے ایگزامپلس کے ذریعے. سبحان اللہ. اس کے بعد آخر میں اتنے سارے جو ہے قسم کھانے کے بعد، یو کین سی کتنے سارے قسمیں ہیں، اس کے بعد فائنلی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے انما توعدون لواقع. یعنی یہ جواب قسم ہے. قیامت کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ فائنلی یہاں پر کر رہا ہے کہ یقیناً وہ واقعہ ضرور پیش آ کر رہے گا جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی آپ تو اس کا قیامت کا انکار کر رہے تھے، لیکن اتنی قسمیں کھانے کے بعد، سارے اگزامپل سے سمجھانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخر قیامت آ کر رہے گی. اللہ اکبر. تو اس کے بعد کیا ہوگا، قیامت کا منظر کیسے ہوگا، اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم نیکسٹ آیات میں پڑھیں گے. سبحان اللہ. دیکھیں ہم نے کبھی ہواؤں کو اس طریقے سے محسوس نہیں کیا ہے نا. وی جسٹ feel the air, feel the breeze and we just forgot it. But now after learning these 7 ayahs ہمیں
ایک ڈفرینٹ کائنڈ آف میننگ مل رہا ہے کہ کس طرح ہوائیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چلا رہا ہے وہ ایسے نہیں چل رہی ہے نا. اور ان کی فطرت میں ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ جو ڈیفالٹ ہے کہ ہوائیں سکون سے جا رہی ہے، ڈیفالٹ نہیں ہے. یہ ایکچوئل میں ہوائیں زور سے برستی ہیں، اللہ نے تھامے رکھا ہے، لیکن جب کوئی ظلم زیادہ ہو جائے گا اور کچھ نہ کچھ انسان جو ہے برائی کرے گا تو اللہ ضرور ان کو ایسے چلائے گا کہ وہ ہر چیز کو ہلاک کر کے رکھ دیں گے. اللہ اکبر. So subhanallah, this was like a very meaningful session where we learned about قیامت. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح ہوائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ چلاتا ہے جس سے بادل بھی برساتا ہے، اور ساتھ میں یہ جو ہے قیامت کی جھلکیاں بھی ہیں، ہے نا. الحمدللہ. تو اب انشاءاللہ ہم ان آیتوں کی تجوید کو سیکھیں گے، اس کو بہت بار ریسائٹ کریں گے، اور جب ریسائٹ کر رہے ہوں گے تو ان کی میننگ پر غور و فکر کریں گے، کیونکہ قرآن کا جو مین مقصد ہے وہی ہے کہ اس پر غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، ہدایت حاصل کی جائے، ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اہل قرآن میں سے بنائے اور بہترین اس کا حق ادا کرنے والا بنائے. آمین. تو شروع کرتے ہیں. لیٹس موو آن ٹو دی تجوید ناؤ انشاءاللہ. نمبر 1، والمرسلات عرفا. اوکے، والمرسلات. واو یہ جو میں نے لیا ہوا ہے اس بار عثمانی مصحف ہے، اوکے، عثمانی فونٹ ہے. اٹ ول بی ایزی فار یو، اسپیشلی یو آر ڈوئنگ یور ریسائٹ آئی کریکٹ کورسز فرام مینی ایئرس، ہے نا. تو اگر آپ عثمانی مصحف سے تھوڑا سا ٹچ رہے گا تو آپ کے لیے اور آسان ہوگا کوئی بھی مصحف سے قرآن پڑھنا، اوکے. جب آپ ٹیچ کریں گے تو آپ کے لیے ضروری ہے. تو زیادہ ڈفرینس نہیں ہے، بس آپ دیکھیں گے کہ حمزۃ الوصل پر صاد کا سائن یہاں پر ہے نا، جو مجیدی مصحف میں اکثر نہیں ہوتا. واو کو ڈائریکٹلی لام سے کنیکٹ کریں گے، حمزۃ الوصل ہم نہیں پڑھ رہے، ہے نا. والمرسلات، مر را ساکن سے پہلے ضمہ ہے تو را ساکن بھاری ہوگا، مر مر، اوکے ایسے. والمرسلات، لا جو ہم مجیدی مصحف میں دیکھتے ہیں تو صرف ایک کھڑی زبر ہوتی ہے، لیکن یہاں فتحہ کے ساتھ کھڑی زبر ہے، اوکے. دیٹ از دا ڈفرینس. والمرسلات، والمرسلات، ٹو حرکہ اسٹریچ. والمرسلات عرفا، عین صحیح سے ادا کریں، عرفا نہیں پڑھیں گے، را ساکن ہیوی اگین. اوکے، I'm writing each and everything. آپ کے لیے آسان ہوگا if you take the screenshot and keep while learning. عرفا. یہ جو فن تنوین و فتحہ ہے while stopping وقف کے دوران it will convert to الف مد، الف مد میں وہ چینج ہو جاتی ہے، اوکے. الف مد میں تو ہم اس کو عرفن یا عرف پڑھ کر سٹاپ نہیں کریں گے، بلکہ عرفا، فا دو حرکہ کھینچیں گے، مد العوض کی رولنگ ہے، اوکے. ریپیٹ ود می. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا. فا کو لام سے کنیکٹ کریں، فالعاصی، عین ناٹ حمزہ، آسی نہیں ہوتا، عین کو دو حرکہ کھینچنا بھی ہے اور اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے وسط الحلق سے. عاصی، صاد از ہیوی، اس کو عاصی پڑھیں گے تو وہ سین بن جائے گا جو رانگ ہے. عاصفاتی، فا اگین یہاں پر بھی کھڑی زبر، دو حرکہ کھینچیں گے، الف مد صغیرہ. فالعاصفات عصفا، عصفا. یہاں پر عین کو لائٹ رکھیں بیکاز when عین has فتحہ followed by heavy letter تو کیا ہوتا ہے کہ middle part of the throat جہاں پر ہے وہاں پر لاسٹ پارٹ آف دا ٹنگ اینڈ ہوتی ہے، روٹ آف دا ٹنگ سے تھوڑا نیچے ہوتا ہے مڈل پارٹ آف دا تھروٹ. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ صوت کو جب استعالہ کرنا چاہتے ہیں، ہیوی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ عین بھی ہیوی ہو سکتا ہے، لیکن ایسی آواز آئے گی. دیٹس وائی میک شیور کہ اس کو عص عص ایسے پڑھیں، اوکے. عص عص نہ پڑھیں، عص عص. اینڈ یو ہیو ٹو میک دیٹ صوت ہیوی، ہیوی رہے گا، بھاری ہوگا. One second, sister, my baby is disturbing. فالعاصفات عصفا، عین is light, don't make it عص عص نہیں، عصفا. صوت کو compulsory اپنے heavy رکھنا ہے or else that will convert to seen which is wrong. It is عص عص، okay. عصفا again مد العوض ruling جہاں پر اس کو دو حرکہ stretch کریں گے. فالعاصفات عصفا. Repeat with me. فالعاصفات عصفا. والناشرات نشرا.
ون واو کو اس نون سے ملائیں گے، نہ تو حمزۃ الوصل پر آ جائے گا اور نہ ہی لام الشمسیہ. اوکے، نون پر تشدید ہے، مشدد، نون مشدد 2 حرکہ غنہ کریں، اور الف مد صغیرہ یعنی کھڑی زبر ہے تو 2 حرکہ اسٹریچ بھی کریں گے، 2 حرکہ غنہ، 2 حرکہ اسٹریچنگ. والناشرات، والناشرات نشرا، را ود فتحہ، that is standing فتحہ، الف مد صغیرہ بھاری ہوگا. والناشرات نہیں، والناشرات نشرا. را اگین while stopping مد العوض کی رولنگ اپلائی ہوگی، جس کو 2 حرکہ اسٹریچ کریں گے اور را کو ہیوی رکھیں گے. اوکے، ہیوی. ریپیٹ ود می. والناشرات نشرا. فالفارقات فرقا، فل فا کو لام سے ملائیں، فل فاری، فا 2 حرکہ اسٹریچ، فاری، را کسرہ کے ساتھ لائٹ ہوتا ہے، فاری ہیوی نہ کریں. فالفارقات، قاف از اے ہیوی لیٹر، مستعلیہ، حروف مستعلیہ ہے، بہت زیادہ ہیوی تو نہیں ہوگا کہ اس کو آپ قا پڑھیں، اس کے اندر اطباق کی صفت نہیں ہوتی، صرف استعلاء کی ہوتی ہے. تو یہ صاد ضاد طا ظا جو موسٹ ہیوی لیٹرز ہیں، اس سے ان کا ہیوینس تھوڑا کم ہوتا ہے، غین، خا اور قاف کا. تو زیادہ ہیوی کر کے اس کو قا بھی نہ پڑھیں، اور بالکل ہیوی نہ کر کے اس کو فالفارقات، قاتی اتنا لائٹ بھی نہ کریں. اوکے، اس کو تھوڑا سا ہیوی. فالفارقات، فالفارقات، 2 حرکہ اسٹریچ، فالفارقات فرقا. را ساکن ہیوی ہوگا کیونکہ یہاں پر فتحہ ہے، اور یہ قاف دوبارہ سے ہیوی رکھیں، 2 حرکہ اسٹریچ کریں، مد العوض کی رولنگ ہے. فالفارقات فرقا. ریپیٹ ود می. فالفارقات فرقا. فالملقیات ذکرا، فل فا لام سے کنیکٹ کریں گے، فالملقیات، ملقی، قاف کو خا جیسا بھی نہیں پڑھیں گے، نو کائنڈ آف ساؤنڈ، ملقیاتی نہیں، ملقیاتی، یا 2 حرکہ اسٹریچ، الف مد صغیرہ، فالملقیاتی. اینڈ ڈونٹ ڈو قلقلہ on لام ساکنہ. لام ساکنہ میں اکثر اس مسٹیک ہوتی ہے کہ فلمل فلمل، نو اٹس فلمل. فالملقیاتی، فالملقیات ذکرا، ذکرا ذکر کے معنی میں ہے نا، تو زال کو زا کے جیسے نہیں پڑھیں گے، نو بزنگ ساؤنڈ. ذک، کاف پہ حمز کریں، اوکے، حمز جیسے ذک، ذک، زیادہ نہیں کہ ذک ایسے بھی نہیں کرنا، اور بالکل بھی اس کا حمز نکالتے ہوئے ذکرا ایسے بھی نہیں پڑھیں گے، ذکرا. اگین را از ہیوی اینڈ 2 حرکہ اسٹریچنگ. ریپیٹ ود می. فالملقیات ذکرا. عذرا او نذرا، عذرا، عین حمزہ پہ کنورٹ نہیں کریں گے، حمزہ سے اس کو، عین کو عا، مڈل پارٹ آف دا تھروٹ، وسط الحلق سے پڑھیں گے. عذرا، زال ہے، نو بزنگ ساؤنڈ، عذرا، را ہیوی ہوگا. اینڈ دیکھیں یہاں پر ہم ایکسٹرا غنہ نہیں کر رہے، عذرا، نو نو ایکسٹرا غنہ، صرف اظہار. جسٹ پروناؤنس اٹ ود اٹس مخرج، مخرج سے صرف رن، رن ہیوینس کے ساتھ صرف پڑھیں گے. عذرا، اظہار ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد حروف حلقی تھروٹ لیٹر حمزہ آیا ہے. عذرا او، واو لین ہے، او نہ پڑھیں، او ہے، او، او نذرا. اگین زال جس میں زد یعنی بزنگ ساؤنڈ نہیں آئے گی، صفت جو صفیر کی ہوتی ہے وہ اس میں نہیں ہے. نز پڑھیں گے تو رانگ ہو جائے گا، نذرا. سیم تھنگ اگین ود دس، را ہیوی ہوگا، 2 حرکہ اسٹریچ کریں گے، مد العوض کی رولنگ اپلائی کریں گے. نذرا نہ پڑھیں، نذرا. اوکے، عذرا او نذرا. And there is a chance کہ آپ اس پہ قلقلہ کر دیں. This happens like عذرا او نذرا. No، ایسے قلقلہ بھی نہیں کرنا. عذرا او نذرا. رخاوہ ہے، فلو کرنے دیں. عذرا او نذرا. لاسٹ آیا. انما توعدون لواقع. انما، نون مشدد 2 حرکہ غنہ کرنا ہے. whenever you see نون and میم مشدد 2 count غنہ. انما
الف مد دو حرکہ اسٹریچنگ. توعدون تو اگین واو مد دو حرکہ اس کو کھینچنا ہے. تو عین امپورٹنٹ، اس کو حمزہ میں کنورٹ نہیں کریں گے. توعدون یہاں پر واو مد ہے، اس کو بھی دو حرکہ کھینچیں گے. انما توعدون انما توعدون لواقع. لام only one count. If you make it two حرکہ the meaning change ہو جائے گا. واو کو دو حرکہ کھینچے. الف مد صغیرہ کیسے سمجھنا؟ الف مد صغیرہ یا کھڑی زبر ہے، اس کو کھڑی زبر ہم اردو میں کہتے ہیں. اگر مجیدی مصحف ہوتا تو صرف ایسے ہوتا ہے نا، لیکن یہاں فتحہ کے بعد ایک چھوٹا سا الف آتا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو عثمانی مصحف میں یا تجوید کی اوریجنل ٹرمینالوجی میں الف مد صغیرہ کہتے ہیں، ہے نا. کھڑی زبر سے پہلے ایک چھوٹا سا فتحہ بھی ہے، تو وہ چھوٹا سا الف جو ہے جس کو ہم کھڑی زبر کہتے ہیں، یہاں پر اس کو الف مد صغیرہ کہتے ہیں. اوکے. ٹو حرکہ. لواقع. اگین قاف یہاں پر should not convert into خا. اوکے، خا کی آواز نہیں آئے گی. عین ساکن کے ساتھ پڑھنا ہے. دو چیزیں دیکھیں یہاں پر کہ جھٹکا نہ دیں، اس پر جو ہے عین کو جھٹکا دے کر قلقلہ کی طرح نہیں پڑھیں گے. اوکے، اور ساتھ میں اس کو حمزہ کی طرح بھی نہیں پڑھیں گی. لواقع. جس طرح ہم لام کو ٹائم دیتے ہیں the time taken to say that لام ساکنہ in the word یعنی زیادہ جلدی بھی نہیں، جیسے قاف کو ہم جلدی کرتے ہیں، تھوڑا سا زیادہ ٹائم دیتے ہیں نا، تو ایسے ہی لواقع. اس کو اس طرح جھٹکا بھی نہیں دیں گے. فائن. ریپیٹ ود می. انما توعدون لواقع. انما توعدون لواقع. Okay, Alhamdulillah. So we completed learning ayah number 1 to 7 of Surah Al-Mursalat، جہاں پر ہم نے دیکھا کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ مخلوقات کی قسم کھاتے ہوئے لاسٹ میں آیہ نمبر 7 میں قیامت کے ہونے کا یقین دلاتا ہے نا، کہ یہ ضرور آنے والی ہے. سبحان اللہ. تو ان کے میننگ کو ہمارے مائنڈ میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ اب ہم اس کو ریسائٹ کریں گے فار مینی ٹائمس. فرسٹ ریسائٹیشن ایسے ہوگی کہ صرف میں پڑھوں گی، آپ کے مائکس میوٹ رہیں گے تاکہ آپ اپنی خود کی آواز بھی سن سکیں. لسن ٹو واٹ یو ریسائٹنگ انشاءاللہ اینڈ فوکس آن اٹس میننگ پر بھی غور و فکر کریں. جو بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہواؤں کا یہاں پر تذکرہ کرتا ہے کہ وہ کس طرح دل کے اندر ذکر کا بھی سبب بنتی ہیں اور ڈسٹروائے کرنے کا بھی سبب بنتی ہیں، ہے نا. اللہ اکبر. تو اس کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا. فالعاصفات عصفا. والناشرات نشرا. فالفارقات فرقا. فالملقيات ذكرا. عذرا أو نذرا. إنما توعدون لواقع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا. فالعاصفات عصفا. والناشرات نشرا. فالفارقات فرقا. فالملقيات ذكرا. عذرا أو نذرا.
عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع إنما توعدون لواقع بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا والمرسلات عرفا والمرسلات عرفا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا فالعاصفات فالعاصفات عصفا عصفا فالعاصفات أسفا والناشرات نشرا والناشرات نشرا والناشرات نشرا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالفارقات فرقا فالفارقات فرقا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا فالملقيات ذكرا فالملقيات ذكرا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا عذرا أو نذرا عذرا أو نذرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع إنما توعدون لواقع إنما توعدون لواقع إنما توعدون لواقع الحمدللہ بارک اللہ فیکم. So we recited this many a times الحمدللہ. تو اس کی ریکارڈنگ انشاءاللہ آپ کو دی جائے گی. آپ اس کو ڈے آفٹر ٹمارو دیٹ از آن سیٹرڈے سنانا ہے انشاءاللہ. اوکے تو کل جو کلاس ہوگی وہ انگلش بیچ والوں کی ہوگی. تو جو بھی چیزیں آج ایکسپلین کی گئی ہیں وہ انگلش میں کی جائے گی فار دوز جن کو اردو سمجھ نہیں آتی ہے. اوکے اف یو کین انڈرسٹینڈ انگلش تو آپ بھی جوائن کر سکتے ہیں. آپ کا ڈبل ریویژن بھی ہو جائے گا انشاءاللہ اینڈ دس ول ہیلپ یو لرن مچ بیٹر. اوکے تو اگر کوئی ڈاؤٹس ہیں تجوید ریلیٹڈ ان دیز آیاز تو آپ پوچھ سکتی ہیں انشاءاللہ. کوئی ڈاؤٹس نہیں؟ اوکے تو ریکارڈنگ شیئر کی جائے گی انشاءاللہ. تو آپ اس کو ضرور سنیں اور اچھے سے اچھے پریکٹس کریں. پھر اس کو انشاءاللہ سیٹرڈے سنائیں گے. اوکے اینی ڈاؤٹس؟ You can unmute the mic to ask any doubts if you have any. Nope? Okay, let's end the meeting now. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.